الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الأيام نداولها بين الناس صدق اللہ العظیم۔ ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز ساتھیو، ہماری زندگی ایام، گھنٹے، سیکنڈ اور وقت کا مجموعہ ہے۔ ہم جو اپنی زندگی کو، لائف کو جو کاؤنٹ کرتے ہیں، شمار کرتے ہیں، دراصل دنوں کو، سالوں کو، مہینوں کو، گھنٹوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ میری زندگی اتنی ہو گئی، اتنی بچی ہے، اتنی ہو گئی، اتنی بچی ہے۔ یہ وقت ایسا ہے جو کسی کا انتظار نہیں کرتا، اپنی رفتار سے چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حساب و کتاب رکھنے کے لیے، اعداد و شمار کو ذہن میں رکھنے کے لیے ہفتے، مہینے، سال متعین فرمائے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینے ہیں۔ یہ جو نظام کائنات ہے، پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب دیا انسانوں کے لیے، اور انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات اور انسان کی پیدائش، خلقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے ہے۔ انسان کو یہاں دنیا میں بھیجا، اس کو اچھے اور برے کی عقل سکھائی، تمیز دی، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ وہ اعمال کہ جس میں بندہ اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنا فہم استعمال کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے اوپر جنت و جہنم کا مدار رکھا۔ جن اعمال میں بندہ بے بس ہے، ان کے اوپر حساب و کتاب نہیں ہے۔ حساب و کتاب انہی اعمال پہ ہے کہ جو انسان کے اپنے اختیار میں ہے، جن کو وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا، اچھے برے کی، بھلے کی تمیز سکھائی، فرق بیان کیا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور انسان کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کی آیتوں میں ہے، اب چاہے تو تم ایمان لے کر کے آ جاؤ، اچھے عمل کرو، اور چاہے تو اللہ کے ساتھ کفر کرو، نافرمانی کرو، یہ تمہارا اختیار ہے۔ اور اسی اختیار پر کل قیامت میں تم کو حساب دینا ہوگا، پھر اس کے بعد یا تو جنت کا فیصلہ ہوگا یا تو جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اتنی ساری چیزیں سکھانے کے بعد، سمجھانے کے بعد، بتانے کے بعد میں ہم یہاں دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ جو کرنا چاہیے تھا، جو تیاری ہونی چاہیے تھی، اسی میں لگے ہیں، یا اس کو چھوڑ کر کے اور ہی چیزوں میں مست ہو گئے؟ اگر ہم اپنی زندگیوں کو دھیان سے دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ نیکیوں میں کم، برائیوں میں زیادہ استعمال ہو رہی ہے۔ یہ وقت جو بہت قیمتی ہے، کہاوت ہے ٹائم از منی، وقت سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے، کیونکہ وقت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کبھی پیچھے لوٹ کر کے نہیں آتا۔ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، آدمی جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جاتا ہے، یا اس سے غلط اعمال ہو جاتے ہیں، تو وہ سوچتا ہے کاش یہ وقت آیا ہی نہیں ہوتا، یا میں ٹائم کو ریورس کر سکتا، بدل سکتا، چینج کر سکتا۔ مگر وقت کی یہ صفت ہے، خاصیت ہے کہ ایک بار جو وقت گزر گیا، گزرا ہوا وقت پھر دوبارہ نہیں آتا۔ آدمی کے پاس مال ہے، چلا گیا بندہ کل کو پھر سے کما لے گا، کوئی اور نقصان ہوا ہے پھر سے تلافی کر لے گا۔
بیوی بچے نہیں رہے ہیں، دوسری شادی کر لے گا اور بچے پیدا ہو جائیں گے۔ دنیا کی اکثر چیزوں کی بھرپائی کی کوئی نہ کوئی شکل موجود ہے، مگر وقت ایک ایسی دولت ہے کہ اس کی بھرپائی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ جو وقت چلا گیا چلا گیا، اس میں آپ نے اچھا کیا یا برا کیا وہ بھی اللہ کے پاس چلا گیا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس لکھے ہوئے کو اعمال کو چینج کر سکو، بدل سکو۔ عزیزو، ہمیں سمجھنا ہے اس چیز کو کہ اللہ نے زندگی دی ہے، کیوں دی ہے، اور کیا واقعی ہماری یہ زندگی اسی کام میں استعمال ہو رہی ہے جو کہ اصل مقصد ہے، یا اس کو چھوڑ کر کے ہم اور چیزوں میں پڑ گئے ہیں۔ یہ سال کا آخری دن ہے، 2021، آج 31 دسمبر ہے۔ اس سال کا یہ آخری دن ہے، یہ زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی اگر چاہیں کہ یہ دن واپس میری زندگی میں آ جائے، یہ دن نہیں آئے گا۔ اس دن میں آپ نے جو اعمال کر لیے، اگر آپ چاہیں کہ میں واپس جا کر کے ان کو بدل سکوں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ سوچنا ہمیں یہ ہے کہ پورا ایک سال گزر گیا ہے، سال کے 360 یا 365 دن گزر گئے ہماری زندگی کے۔ اس ایک سال سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ کیا یہ سال ہمارے لیے اچھا رہا یا برا رہا؟ دنیاوی اعتبار سے نہیں، میں نے کہا دنیا کی چیزوں کی تلافی اور بھرپائی ممکن ہے، دینی اعتبار سے ممکن نہیں ہے۔ تو جو ایک سال گزر گیا ہے، اس کو ہم نے زیادہ اللہ کی عبادت و اطاعت میں خرچ کیا، یا بس اپنی جو دنیا کی جو رٹ لگی ہوئی ہے سارا وقت اسی میں چلا گیا؟ آج لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اب دیکھیے گا رات میں 12 بجے کے بعد میں کیا پٹاخوں کی بارش ہوگی آسمان میں پھلجھڑیوں جیسی، کیسے لہو و لعب، تفریحات، پارٹیاں، پروگرام، کیا طوفان بدتمیزی برپا ہوگا، دیکھیے گا۔ ہم سب دیکھتے آ رہے ہیں ایک زمانے سے۔ کیوں بھائی؟ نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ کیوں نیا سال شروع ہو رہا ہے؟ نئے سال میں ایسا کیا ہے جو پچھلے سال میں نہیں تھا؟ 12 کے 12 مہینے وہی ہیں، نام ان کے وہی ہیں، ہفتے وہی ہیں، دن وہی ہیں، 24 گھنٹے کا دن رات وہی ہے، وہی گرمی سردی برسات، سب چیزیں تو وہی ہیں۔ تو نیا سال آیا، پھر خوشی کس بات کی ہے؟ اگر یہ اس سے کچھ ہٹ کے ہوتا تو سمجھ میں آتا تھا۔ اس سال میں بھی وہی تمام چیزیں ہیں جو پچھلے سال میں تھی، تو نیا سال شروع ہو رہا ہے، یہ تو کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ کیلنڈر تو بدل گیا، سال تو بدل گیا، مگر ہمارے حالات نہیں بدلے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ کیلنڈر بدلتا ہے مگر حالات نہیں بدلتے، یہ افسوس کی بات ہے۔ نئے سال کے آنے کی خوشی تب ہونی چاہیے جب بندہ یہ عزم اور یہ ارادہ لے کر کے اٹھے کہ پچھلے سال سے زیادہ محنت اس سال میں کروں گا، پچھلے سال جو میرے حالات تھے اس سے بہتر حالات اس سال میں بناؤں گا، پچھلے سال میں مجھ سے جو خطائیں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں، ان سب سے بچ کر کے یہ پورا سال اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ اگر یہ عزم ہے، یہ ارادہ ہے اور واقعتاً ہے بھی، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بندہ خوشی منا رہا ہے کہ چلو ایک اور چانس ملا ہے۔ ایک سال گزر گیا مگر ایک چانس مجھے اور ملا ہے، میں اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکوں، اپنی زندگی کو بامراد بنا سکوں، اپنی زندگی کو ایک مقصد دے سکوں۔
میں اپنے رب کو راضی کر سکوں، میں جنت کا خریدار بن سکوں۔ اور اگر وہی لاؤبالی پن ہے، رات میں سونا، دن میں 3 ٹائم کھانا، گھومنا پھرنا، مزے کرنا، اگر وہی سب چیزیں ہیں تو پھر نیا سال نہیں ہے، وہ تو پرانے سال کے ہی جیسا ہے۔ نیا اس میں کیا ہے؟ تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کہیں، ہے کہ نہیں؟ میری عمر 27 سال ہے، آپ کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، تو دیکھ ہی رہے ہیں نا ہم، ہر سال بدلتا ہے، دن بدلتا ہے، کیلنڈر بدلتا ہے، تو سال گزرتے ہی جا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہی جا رہے ہیں۔ نیا کیا ہے؟ نیا اگر ہے تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت و اطاعت، شریعت و سنت کے پابند بنیں، اور یہ ارادہ اور یہ عزم لے کر کے چلیں کہ آنے والا سال میرا پچھلے سال سے بہتر ہوگا۔ فضائل اعمال میں شیخ نے ایک قصہ لکھا ہے، 2 صحابی تھے یا 2 بھائی ہی تھے، ایک کا انتقال پہلے ہوا اور دوسرے کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا۔ کسی نے ان کو دیکھا کہ جن صحابی کا بعد میں انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں چلے گئے، جبکہ پہلے جن کا انتقال ہوا تھا وہ جنگ میں شہید ہوئے تھے، مگر شہید کو پہلے جنت میں داخلہ نہیں ملا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا۔ شہید کا تو یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ شہادت وہ مقام ہے کہ جس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی، کاش میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ اتنا اعلیٰ ترین مقام ہے شہادت کا، مگر وہ صحابی دیکھ رہے ہیں کہ شہید کو جنت میں پہلے داخلہ نہیں ملا، 1 سال بعد جس کا انتقال ہوا تھا، نارمل انتقال ہوا تھا، وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ صبح میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ جن کا بعد میں انتقال ہوا تھا 1 سال بعد میں، کیا ان کو 365 دن زیادہ نہیں ملے؟ ہر دن میں 5 عبادتیں، 5 نمازیں، 1 سال میں کتنی نمازیں انہوں نے پڑھی ہوں گی؟ اس سے زیادہ، شہید سے زیادہ۔ 1 مہینے کے رمضان کے روزے بھی زیادہ ملے ہوں گے، حج عمرہ کرنے کا موقع بھی زیادہ ملا ہوگا، روزے رکھنے، صدقہ خیرات کرنے کا موقع بھی زیادہ ملا ہوگا۔ تو اب یہ بتاؤ کہ اعمال میں یہ بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ ظاہر ہے جن کا 1 سال بعد میں انتقال ہوا ان کو زیادہ موقع ملا عبادت کرنے کا، لیکن فرق ہے دونوں میں۔ شہید کی معافی ہے، مغفرت ہے، جنت میں جائے گا، لیکن پہلے کون جنت میں جائے گا یہ اعمال کے اوپر ہے۔ جنت میں ہر مسلمان جائے گا، مگر اعلی مقام پر کون ہوگا، بلند ترین مقام پر کون ہوگا، یہ اعمال کی بنیاد پہ۔ جس کے جتنے اعمال ہوں گے اتنی بڑی جنت، اتنا بڑا اعلی مقام۔ جتنے اعمال کم ہوں گے جنت میں تو ہوگا لیکن نیچے کے لیول پہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بھئی جن کا انتقال 1 سال بعد میں ہوا تو ان کو 1 سال تک اللہ کی زیادہ عبادت کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے وہ شہید سے پہلے جنت میں گئے ہیں۔ شہید بھی جنت میں جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے، مغفرت ہو گئی تو جنت میں جائے گا، لیکن پہلے جائے گا یا بعد میں جائے گا یہ فیصلہ اللہ کے اوپر ہے۔ تو عزیزو، سال بدل رہا ہے، مطلب ہمیں ایک چانس اور مل رہا ہے۔ زندگی کب ختم ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پہلے ایک امید رہتی تھی کہ بڑھاپے تک پہنچیں گے، اب تو وہ حالات ہیں کہ بڑھاپے تک بھی نہیں پہنچ رہے ہیں۔ ہماری بلڈنگ میں جوانوں کی موت ہوئی ہے، 30، 35، 40 سال کے نوجوان بچے۔ تو اب تو یہ بھی بھروسہ نہیں ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ چلو ایک وقت آئے گا، بڑھاپا آئے گا تو مسجد کا کونا پکڑ لیں گے۔ آج کل آپ اپنے اطراف میں نظریں دوڑائیے، اکثر جوانوں کا انتقال ہو رہا ہے۔
تو زندگی کب ختم ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نیک اعمال کے لیے کون سا وقت بہتر ہے, کون سا دن بہتر ہے؟ فرمایا موت سے ایک دن پہلے. اس نے کہا جی موت کا تو پتہ نہیں ہے کب آ جائے. فرمایا پھر اپنا ہر دن زندگی کا آخری دن سمجھو. پتہ نہیں کل کا سورج دیکھوں گا نہیں دیکھوں گا, کل زندگی ملے گی نہیں ملے گی, شاید یہی میری زندگی کا آخری دن ہو. اس لیے ہر دن کو ایسے گزارو کہ شاید اس کے بعد مجھے عبادت کا موقع نہیں ملے گا, اس کے بعد عبادت کا موقع نہیں ملے گا. اگر کسی کو معلوم ہو جائے ڈیفینیٹلی پکا ہے کہ آج موت آنی ہے, میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں وہ مسجد سے باہر نہیں نکلے گا. وہ نماز قرآن میں ہی پڑھا رہے گا جسے معلوم ہو رہا ہے کہ آج تو مجھے مرنا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے نا جب میں یہاں سے جاؤں تو میرے پاس اعمال کا ذخیرہ ہو, جو کل قیامت میں حساب و کتاب میں دکھا سکوں مولا تو نے زندگی دی تھی, یہ لے کر کے آیا ہوں. ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا آج ہم میں سے ہر کوئی فی الوقت مرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر موت آ جائے تو میں بولوں چل بھائی میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا, چل. کوئی نہیں ہے, اعمال ہی نہیں ہے ہمارے پاس, ہم نے وہ تیاری ہی نہیں کی ہے. آج موت آ جائے اور کہے چل بھائی ہماری تمنا رہے گی یار بچوں کی شادیاں دیکھنا باقی ہے, وہ فلاں کاروبار سیٹ کرنا باقی ہے, اس کا یہ دینا باقی ہے, اس کا وہ دینا باقی ہے. سب کے یہی مسئلے ہیں, سب کے ساتھ میں ایسی خواہشیں ضرورتیں لگی ہوئی ہیں کہ فی الحال جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ ابھی تو یہ باقی, ابھی تو وہ باقی, اور اسی باقی میں آدمی چل دیتا ہے. پھر وہاں جا کر کے حضرت افسوس کرتا ہے یا لیتنی قدمت لی حیاتی, کاش میں دنیا میں پڑا رہا, اپنی اس زندگی کے لیے بھی میں نے کچھ تیاری کر لی ہوتی. قدمت لی حیاتی. تو عزیزو یہ زندگی کا موقع دوبارہ نہیں ملے گا. اگر نیا سال آ رہا ہے تو یہ خوشی کا مقام نہیں ہے, عبرت کا مقام ہے. یہ اپنا محاسبہ حساب و کتاب کا مقام ہے کہ میرا گزرا ہوا سال کیسا گزرا اور آنے والا سال مجھے کیسے گزارنا ہے. اللہ نے ایک اور موقع دیا ہے تو جو نافرمانیاں ہوئی ہیں ان سے توبہ کر کے اس کی عبادت میں اچھے سے اچھے بہتر طریقے سے اس کو گزارنا ہے. اس رب کو خوش کرنے کی مجھے تیاری کرنی ہے, یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا. کتنے ہمارے بھائی بہن گزشتہ سال ہمیں داغ مفارقت دے گئے, چلے گئے, بھول بھی گئے ہم ان کو کہ کوئی ہاں ہمارے بیچ تھا, ہمارے درمیان تھا. جو گھر کا مین ہیڈ جو سمجھا جاتا تھا وہ چلا گیا, لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہاں گھر کا نظام اس سے چلتا تھا. لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مست مگن ہو گئے. ایسا ہی ہے. کسی نے کیا خوب کہا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا آپ کے بغیر نہیں چل سکتی تو ایک بار جا کر کے قبرستان کا چکر لگا لیں, وہاں بڑے بڑے ترم خواہ بڑے بڑے بادشاہ دفن ہیں. جو حکومت کی باغ ڈور سنبھالتے تھے آج وہ بھی وہاں پڑے ہیں, منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. فرعون, قارون, حامان بڑے بڑے حکمراں کہاں ہیں آج؟ زمین کے نیچے. عزیزو ایک دن یہی ہمارا حال ہونے والا ہے, ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے. جو آیا ہے اس کو جانا ہی جانا ہے. دیکھو پہلے زمانے میں ہم نے سنا ہے لوگوں کی ہزاروں سال عمریں ہوتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال صرف دعوت دی اپنی قوم کو, سمجھایا بھائی ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ. 950 سال قوم نہیں مانی, اللہ کا عذاب آیا. تو جن کی عمریں ہزاروں سال تھی, جو 60 فٹ لمبے تھے, ان کا بھی انجام کیا ہوا؟ مٹی میں چلے گئے نا, دفن ہو گئے. ہم تو 6 فٹ کے آدمی ہیں, 60-70 سال ہماری زندگی, اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے 30 میں آ جائے کہ 40 میں آ جائے. تو ہمیں کتنے عمل کرنے کی ضرورت ہے, کتنی آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. مگر اس کے بجائے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہیپی نیو ایئر, 31 نائٹ, ان میں ہم لوگ بہک جاتے ہیں, خوشیوں میں, لہو و لعب میں, آتش بازی میں, پٹاخوں میں, اور دوسرے بیکار کے لہو و لعب میں ہم لوگ لگ جاتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے, جب تک یہ سانس چل رہی ہے اللہ نے موقع دیا ہے. ایک نئی صبح جب ہمارے اوپر نمودار ہوتی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے صبح ہونے کی, اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. اس رب کا شکر ہے جس نے مجھے یہ صبح دی ہے, مجھے ایک اور چانس دیا ہے.
احسان ہے اس کا، نہیں تو اگر وہ زندگی چھین لے کس کا کیا جاتا ہے؟ اس کا شکر ادا کریں، اس کو راضی کرنے کی فکر کریں. جب تک سانس چل رہی ہے تبھی تک موقع ہے، اس کے بعد تو انسان دوسروں کا محتاج ہے. کسی نے کچھ پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دیا تو کر دیا، صدقہ خیرات دے دیا تو دے دیا، نہیں تو سب بھول جاتے ہیں، کوئی یاد نہیں رکھتا. ہمیں اپنے پردادے کے بعد کا نام پتہ ہی نہیں ہے. پردادا ٹھیک ہے، اس کے بعد کے دادا کون تھے پتہ ہی نہیں ہے. لوگ ہمیں ہی بھول جائیں گے، 2 نسلوں تک یاد رکھیں گے، تیسری نسل بھول جائے گی ہمیں، جبکہ ان کے لیے ہم لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی بنا کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کا یہ حال ہوتا ہے، انہیں نام تک ہمارا پتہ نہیں ہوتا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک سانس چل رہی ہے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں. دنیا چل رہی ہے، 2021 آیا، 2022 بھی چلا جائے گا، 23 بھی چلا جائے گا، 24 بھی چلا جائے گا، تو سال ہے، چل رہے ہیں، چلتے ہی رہیں گے جب تک کہ قیامت نہیں آ جائے. ہم انسان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. کامیاب وہی ہے کہ جس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، اور فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لیا. اب وہ ہم کو دیکھنا ہے کہ میرا مولا، میرا رب مجھ سے کس طریقے سے راضی ہوگا اور مجھے کیسے راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.